قاضی اکرام بشیر آفیشیل میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ میں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ فیاض احمد ہرل شکریہ ادا کرتا ہوں پروفیسر قاضی اکرام بشیر صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے ہوسٹنگ کا اپنے چینل پر موقع فراہم کیا۔ تو اس چینل پر جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ کھلنے والا بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو سیاسی لحاظ سے اور معلوماتی لحاظ سے اچھی ویڈیو ملتی رہیں۔ پاکستان کے اندر آپ لوگ جانتے ہیں کہ جس طرح کا اب سیاسی عدم استحکام چل رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی معاشی حالت بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے، جس سے عام پبلک جو ہے وہ نقصان میں جا رہی ہے۔ سرمایہ دار طبقہ جو ہے انویسٹ کرنے میں ان کو پریشانی فیل ہو رہی ہے۔ یہ سارے معاملے سیاسی عدم استحکام پر ہیں۔ تو سیاسی صورتحال کو لیتے ہوئے آج کا پروگرام کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں ہمارے دو مہمان ہیں، جن میں میرے دائیں طرف پروفیسر قاضی اکرام بشیر صاحب ہیں، جو سیاسی ڈسکشن میں ہمارے سوالات کا جواب دیں گے، جس سے آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملے گی۔ تو ان کے ساتھ آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابقہ صدر یوتھ ونگ پاکستان پیپلز پارٹی ملک حسن علی کھوکھر، جو کہ پیپلز پارٹی کے ضلعی رہنما بھی ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو آج کا ہم پروگرام شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سوال پوچھیں گے قاضی اکرام بشیر صاحب سے کہ 14 مئی الیکشن، جو کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے حکم جاری کیا تھا الیکشنز کمیشن کو کہ 14 مئی کو الیکشنز جو ہے پنجاب میں کروائے جائیں، لیکن فنڈز اور سیکیورٹی کے ایشو کے معاملے پر الیکشن کمیشن وہ الیکشن نہیں کروا سکا۔ اتحادی حکومت نے الیکشن کمیشن کو فنڈز جاری نہیں کیے۔ تو قاضی اکرام بشیر صاحب سے یہی میرا سوال ہے کہ اب اس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا کیا کردار ہوگا؟ جی قاضی اکرام بشیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ جو یہ کل سماعت ہوئی ہے، آج غالباً 16 مئی ہے، تو کل ایک سماعت بھی ہوئی اور کل پارلیمنٹ کا اجلاس بھی جاری رہا، اور کل جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم کی جو جتنی بھی جماعتیں تھیں انہوں نے ایک دھرنا بھی دیا۔ یہ معاملات اتنے زیادہ کنٹروورشل ہو گئے ہوئے تھے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال، جو کہ ایک بہت ہی زیادہ مہذب انسان ہیں، بہت ڈیلیکیٹ شخصیت ہیں اور نرم خو ہیں، لیکن اپنی جو سیاسی وابستگی کے باعث گزشتہ چند مہینوں میں بالخصوص اور گزشتہ چند سالوں سے بالعموم وہ ایک کنٹروورشل حیثیت اختیار کر گئے تھے۔ اور نہ صرف عمر عطا بندیال بلکہ ان کے دو ساتھی ججوں کی بھی یہی کیفیت تھی۔ یہ جو سارا معاملہ تھا یہ 3 اور 2 کا نہیں تھا، یہ 4 اور 3 کا معاملہ تھا۔ تو یہ گزارش ہے کہ جس طرح سے اس وقت نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا کردار ہے، تو وہ تو بہت بڑے ادارے ہیں، لیکن وہ بڑے ڈسپلن کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور بڑے اچھے انداز میں یہ جو فائٹ ہے اس کو انہوں نے کنٹینیو کیا ہوا ہے۔ تو ایک چیف جسٹس کو تمام فریقین کو سننے کا موقع عطا کرنا چاہیے، جو انہوں نے نہیں کیا، اور اپنی سیاسی وابستگی میں وہ اتنے زیادہ آگے چلے گئے کہ یہ کل کا جو دھرنا تھا وہ انہی کے خلاف تھا، اور وہ مشکلیں تمام وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے تمام جج صاحبان کو سپریم کورٹ کے بیک گیٹ سے، جس کا رستہ وزیر اعظم ہاؤس سے جاتا ہے، تو وہاں سے ان کے گھروں تک پہنچنے کا موقع دیا۔ لیکن یہ دھرنا انتہائی منظم تھا۔ میں اپنی بات کو زیادہ طول نہیں دینا چاہوں گا۔ وہ 90 دن تو گزر گئے، تو بلکہ بعض جو ہمارے اینکر پرسنز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ 90 دن میں بھی کوئی الیکشن ہمیں نظر نہیں آ رہے، بلکہ اب کنٹروورسی اور تنازع اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ اب فائٹ جو ہے وہ نیک ٹو نیک ہے،
اور اس میں کوئی پتہ نہیں کہ جیت جو ہے وہ پارلیمنٹ کی ہوگی یا چیف جسٹس کی ہوگی. لیکن قاضی صاحب اس میں چیف جسٹس کا کردار کیا ہوگا؟ جو میرا یہ پوائنٹ ہے اس کے مطابق تھوڑے سے انہوں نے اپنے معاملات میں لچک پیدا کی ہے، اور جب وہاں پہ وہ نعرے بلند ہو رہے تھے چیف جسٹس کے خلاف تو وہ عدالت تک پہنچ رہے تھے، اور ان کو یہ کافی زیادہ خطرہ تھا کہ وہ جو مواب ہے وہ کہیں اندر ہی نہ آ جائے. تو ان کا کردار اب فلیکسیبلٹی ہوگی اس میں، اگر وہ ایگزسٹ کر جاتے ہیں تو پھر وہ ان کو فلیکسیبلٹی رکھنی پڑے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں ہم اپنے دیگر رفقائے سے بھی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. قاضی صاحب کے مطابق کہ وزیر اعظم صاحب نے انہیں ایک قسم کا سیف راستہ دیا، اور کل کا جو JUI کا دھرنا تھا اس کی وجہ سے چیف جسٹس صاحب جو ہیں اپنے انصاف کے تقاضوں میں نرم ہوئے ہیں. یہ انصاف کے تقاضے ہیں یا نہیں یہ تو عوام بخوبی جانتے ہیں، باشعور عوام جانتے ہیں. باقی اگر چیف جسٹس صاحب PTI کے کوئی خلاف کسی قسم کا کوئی فیصلہ دیتے ہیں تو اسی طرح سے انہیں سامنا کرنا پڑے گا PTI کے ورکرز کی طرف سے بھی، جس طرح سے PDM کے چند ورکرز ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے بیان بازی کے لحاظ سے. یعنی کہ اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ ادارے اس وقت سیاست دانوں کے درمیان گھرے ہوئے ہیں. تو ملک حسن علی کھوکھر صاحب جو کہ سابقہ ضلعی صدر یوتھ ونگ چنیوٹ رہ چکے ہیں پیپلز پارٹی کے، تو ان سے میرا یہ سوال ہے کہ اسی جو الیکشن 14 مئی الیکشن ہے، جو کہ رول آف لا کے مطابق جب بھی کوئی اسمبلی ٹوٹتی ہے یا کوئی بھی کینڈیڈیٹ نہیں رہتا تو جب ضمنی الیکشن کروا جاتے ہیں تو ان کا دورانیہ ہوتا ہے، 90 دن کے اندر الیکشنز کمیشن نے الیکشنز کروانے ہوتے ہیں. یہ ہمارے رول آف لاز میں شامل ہے. تو یہ بھٹو کا پاس کیا ہوا آئین تھا جس پر اس وقت اتحادی جماعتوں میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، اور پیپلز پارٹی بھٹو کے پاس کیے ہوئے آئین پر پاسداری نہ ہونے میں PDM کا ساتھ دے رہی ہے. تو کیوں دے رہی ہے؟ وہ بھٹو کے دیے ہوئے آئین کے مطابق کیوں نہیں چل رہی ہے؟ یہ ہم جانیں گے ملک حسن علی کھوکھر صاحب سے. جی ملک صاحب. جی پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی آئین سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرتی. اور رہی آئین کی بات، تو آئین کا پاس اس ٹائم پاکستان میں جتنا پیپلز پارٹی کرتی ہے میں نے آج تک کسی جماعت کو نہیں دیکھا. آئین دینے والے بھی پیپلز پارٹی ہی ہے. اور الیکشن کی بات اور 90 دن کی بات، جب ملک میں حالات کشیدہ ہوں تو اس میں نہ ادارے سیکورٹی دینے کے قابل ہیں. کانا جنگی کا شکار ملک ہو چکا ہے اس ٹائم، کافی حد تک نظر آ رہا. اور یہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اداروں کو بھی اور PDM کو بھی، انہوں نے حالات پر بہت بخوبی قابو پایا. اور الیکشن پیپلز پارٹی تو ابھی بھی کہتی ہے کہ اس حکومت کو بھی مدت پوری کرنے دی جائے اور اکٹھے الیکشن کرائیں، ملک کا بھی فائدہ ہو اور سب جماعتوں کا بھی فائدہ ہو. سب کو اپنا ٹائم ملنا چاہیے. اور میں جہاں تک کہتا ہوں کہ ہماری پارٹی کبھی بھی آئین کے خلاف نہیں جا سکتی. ہم آئین پر ہر وقت عمل کرتے ہیں اور عمل کرتے رہیں گے. ملک صاحب میرا تو سمپل یہی سوال ہے، جب آئین کے خلاف پیپلز پارٹی نہیں جاتی تو رول آف لا میں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن میں الیکشن، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو. اس کی آپ پرانی مثالیں لے لیں کہ بہت سے مسائل پیدا ہوئے لیکن الیکشنز اپنے ٹائم پر ہوئے. تو اس بار ہی کیوں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی، یہی سوال میرا ہے کہ پیپلز پارٹی تو آئین کی خیر خواہ ہے، آئین کی حفاظت کرنے میں پیپلز پارٹی کا اہم کردار ہے، تو اس معاملے میں وہ کیوں اتحادیوں کے ساتھ ہیں؟ اس معاملے میں آئین پہلے بھی توڑا گیا، آئین اسمبلیاں توڑ کے بھی آئین کو پامال کیا گیا. اور ایک منٹ ملک صاحب، کیسا بھی اس چیز پہ آپ تھوڑی ڈیبیٹ کیجئے گا کہ ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئین پہلے بھی توڑا گیا ہے، تو کیا یہ ہر بار آئین کے ساتھ مذاق ایسے ہی جاری رہے گا؟ جی پہلے تو میں ڈس ایگری کرتا ہوں. آپ نے جو فرمایا کہ اگر یہ چیف جسٹس نے اس فیصلے میں لچک دکھائی تو جو عوام ہے یا قوم ہے یا جو PTI کے فالوورز ہیں، تو مجھے ان کی ساری چوڑائی گہرائی لمبائی ہر چیز کا پتہ ہے کہ PTI کے فالوورز کہاں پہ ہیں. یہ صرف سوشل میڈیا میں ہے. اور عمران خان صاحب جو ان کے لیڈر ہیں وہ اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ انہوں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بھی خلاف ورزی کی ہے، اور ملک میں انہوں نے دہشت گردی کو فروغ دینے کا
سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس کا خمیازہ ان کو لازماً بھگتنا پڑے گا۔ تو جہاں تک 90 دن کا تعلق ہے، انہوں نے اسمبلیاں غلط توڑیں، جس کو جسٹس اطہر من اللہ کے فیصلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو چیف جسٹس نے گھما پھرا کے ان کے جو ذاتی مفادات تھے اس کی وجہ سے یہ فیصلہ دیا، اور اب یہ اگر من الشمس ہے، اب پارلیمنٹ میں مزید قانون سازی بھی ہوئی ہے اور قوم نے بھی ٹیبل ٹاک پہ میں نے اب جو سوال کیا ہے اس کے مطابق ملک صاحب نے کہا ہے کہ آئین پہلے بھی توڑا گیا، تو کیا ہر بار آئین کے ساتھ یہی کھلواڑ رہے گا؟ آئین کو اب بھی توڑا جا رہا ہے۔ جو جسٹس صاحب نے جو عمران خان کو ریلیف دیا ہے، یہ بالکل آئین کے برخلاف ہے۔ حالانکہ میں ذاتی طور پہ نا ان کی جو نرم خوئی ہے اور ان کی جو وزڈم ہے اس کا قائل ہوں، اور کچھ مصلحتیں بھی تھیں، اور یہ بھی تو آئین کی خلاف ورزی ہے نا کہ ایک شخص ایک ملزم پر ہے، ہاں جی ریمانڈ پر ہے اور ایک جج اس کو ریمانڈ پر دے رہا ہے اور سپریم کورٹ اس کو واپس بلا رہی ہے اور نوٹس لے کر۔ تمام نہ صرف مقدمات میں بلکہ آنے والے جو ان نون مقدمات میں بھی ہیں اور جو 17 مئی تک درج ہوں گے، ان سب میں ان کو اکٹھی جو ہے نا ایک ان بلاک جو ضمانت ملی ہے۔ صاحب ملک صاحب کی بات سے ایک اور جو ہے سوال میرے ذہن میں آیا ہے جس کا جواب میں آپ سے طلب کروں گا۔ جی جی پاکستان کے رولز میں خاص طور پر یہ طالب علموں کے لیے ہے کہ جو بندہ بھی انڈر ٹرائل ہوتا ہے، جب بھی کوئی سرکاری ملازمت میں آتا ہے تو وہ گورنمنٹ کا حصہ بن جاتا ہے۔ جی تو جو بندہ انڈر ٹرائل میں ہو، یہ ہمارے رولز میں ہے، جو بندہ انڈر ٹرائل میں ہو وہ سرکاری ملازمت کے لیے اہل نہیں ہوتا۔ جی جی ملک صاحب نے جو چیز ایک پوائنٹ اٹھایا اس سے میں نے یہ کویسچن بنایا ہے جی جی کہ جب ہمارے وزیر اعظم بنے تھے میاں شہباز شریف صاحب، وہ بھی تو انڈر ٹرائل تھے۔ اس چیز کا میں آپ سے میاں جواب شہباز شریف جو وزیر اعظم بنے تھے وہ انڈر ٹرائل تھے، لیکن وہ ان کو جو ہے نا نیشنل اسمبلی نے الیکٹ کیا، اور اس سے پہلے جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کو لیگلی ڈسمس کیا گیا۔ تو اب تو انہوں نے اتنا کلین چٹ دے دیا ہے کہ اب جو ججوں جو جتنے بھی جیلوں میں قیدی ہیں نا، ان کو یہ حق حاصل ہو گیا کہ ان کو بھی رہا کر دیا جائے۔ اگر عمران خان صاحب جیسے ملزم کو، جس کے خلاف کو 150 سے زیادہ کیسز ہیں اور تمام صوبوں میں ہیں، اور جن کی کرپشن کا تذکرہ جو اب سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بھی کیا ہے کہ بے تحاشا پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اربوں روپے اکٹھے کر کے بعد میں توسہ چشمی کرتے ہیں، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں، حالانکہ میرے دوستوں کی ایک بہت بڑی تعداد پی ٹی آئی کو سپورٹ بھی کرتی ہے اور میں بھی کچھ باتوں میں سافٹ کارنر رکھتا ہوں، لیکن عمران خان صاحب نے تمام حدیں کراس کر دیں۔ جسٹس عمر اطلاع بندیال نے ان کو اتنا زیادہ فیور کیا کیونکہ مستقبل میں وہ صدر مملکت بننا چاہتے تھے۔ اب تو ہر چیز کرسٹل کلیئر ہے، اور جو پی ڈی ایم کا دھرنا تھا اس میں ایک پتی پھول کی جو ہے نا وہ ادھر ادھر نہیں ہوئی، بے مثال ڈسپلن کا مظاہرہ کیا گیا۔ اور دوسرا، اب قانون اور آئین نام کی کوئی چیز جو ہے وہ عمر اطلاع بندیال صاحب نے رہنے نہیں دی، اب توہین عدالت نام کی بھی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ اچھا جی، قاضی صاحب کے مطابق جو آئین ہے جی وہ ہمارے ججوں کی طرف سے ہی توڑا گیا ہے اور انہوں نے ہی آئین کی پاسداری نہیں ہونے دی۔ بعض تو ججوں قاضی صاحب نے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ عمران خان پہ تقریباً 150 کے قریب جو ہیں وہ کیسز ہیں۔ تو ہماری ایک سینئر اینکر پرسنز ہیں جن کو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے حق میں بولتی ہیں، غرویدہ فاروقی صاحبہ، انہوں نے نوٹ کیا تھا باقاعدہ، انہوں نے اپنا ایک جو ہے پوسٹ بھی کی تھی ٹویٹر پہ، جس پر انہوں نے لکھا تھا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے اوپر سینچری ہونے والی ہے کیسز کی، ایف آئی آر کی، مقدمات کی، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اونلی 40 کیسز ہیں۔ تو ملک صاحب اس بات پہ آپ کیا کہیں گے کہ غرویدہ فاروقی صاحب نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ ان کے اوپر یہ 40 ہیں، عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، تو قاضی صاحب آپ کہہ رہے ہیں 150، آپ اس بات پر کیا کہیں گے؟ یہ واقعہ جب انہوں نے بیان کیا تھا اس کے بعد اب جو صورتحال ملک میں بنی ہے اور درجنوں کیسز نئے جہاں پہ آپ نے سرکاری اداروں کو نہیں چھوڑا، کیا وہ کیس کیا کسی اور پہ بنیں گے؟ وہ عمران خان کے حکم پہ ہوا، اور جو کیا گیا ملک ایک مذاق اڑائے گا، یہ بھی ایک کیس بنتا ہے جو ہم دیکھتے نہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں۔ ملک کا مذاق بنانا بھی ایک کیس بنتا ہے۔ اور دیکھیں نا GHQ حملہ، یہ بھی کیس بنتا ہے، وہ لیڈر تھے، ان کا حق بنتا تھا، اور ان کے نیچے جو متحد لوگ تھے ان کا حق بنتا تھا روکنا،
اور ان کو پہلے ہی گائیڈ کر دیا گیا تھا کہ آپ نے رخ کدھر کا اختیار. اور یہ کیس واقعی دیکھیں جو ہے نا سر آپ اس پہ جی آئی ٹی بن رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ دیکھ لیں گے کہ وہ بندے کدھر سے آئے جنہوں نے جی ایچ کیو پر حملہ کیا. جی آئی ٹی اس پر بن رہی ہے تو قصورواروں کو تو بالکل یہ سزا دینی پڑے گی, سزا تو دینی پڑے گی. کیونکہ اس میں جو ہے ہماری جو ہے املاک کو نقصان پہنچانا, ہمارے جو سرکاری اداروں کی عمارتوں کو نقصان پہنچانا, کھڑی گاڑیوں کو آگ لگا دینا, یہ کوئی امن و امان کا یہ کوئی احتجاج ریکارڈ کروانے میں یہ شامل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ کے اگر وہ پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں تو ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن ہونا چاہیے. ہم بھی اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں, اور ان لیڈران کے خلاف بھی ہونا چاہیے جن لیڈران نے ان کو گائیڈ کیا اور ان کے لے کے گئے. جو ہے نا پی ٹی آئی کے جو حامی لوگ ہیں نا, جی وہ تو خان صاحب کو نا ایک اوتار اور ایک دیوتا سمجھتے ہیں, اور جیسے کوئی جھوٹا نبی ہوتا ہے اس طرح کا خدا نخواستہ وہ سمجھتے ہیں, اور ان کے بیانات بھی اسی قسم کے ہیں جو بہت زیادہ کنٹروورشل ہیں. اور اسی وجہ سے ایک جو مذہبی شدت پسند تھا اس نے ان پہ قاتلانہ حملہ بھی کیا. تو بات یہ ہے کہ جو کیسز 150 ہوں یا 50 ہوں یا 60 ہوں, ایک کیس بھی نا ان کی ساری عمر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے. اور اگر ان کو حکومت سے محروم ہوئے 9 مہینے ہوئے ہیں نا, یا سال ہوا ہے, 12 مہینے ہو گئے ہیں, تو 365 دنوں میں انہوں نے اس ملک کو نا ایک شر پسندی کے ذریعے سے نا نقصان پہنچانے کی کوشش, اور کسی ادارے کو نہیں چھوڑا. پاک اگر یہ جنرل ضیاء الحق کا دور ہوتا تو اب تک وہ پھانسی پہ چڑھ چکے ہوتے ہیں. لیکن یہ اس حکومت کی اور جو پاک فوج ہے اس کی یہ بہت ہی زیادہ شرافت بھی ہے اور قانون پسندی بھی ہے کہ ان کو اب آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے نا ان کے اوپر مقدمہ چلایا جائے گا. تو آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام کب تک, یہ آپ ماشاءاللہ سے جب تک عمران خان کی سیاست جب تک ختم نہیں ہوتی. میں نے اپنی جو عمر عزیز ہے اس میں جناب ذوالفقار علی بھٹو سے بھی مجھے ملاقاتوں کا شرف حاصل ہوا, ان کے جلسوں میں جانے کا شرف حاصل ہوا. اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوریت پسند جماعت ہے جس کی بڑی سٹرگل ہے جمہوریت کے لیے, جانوں کا نذرانہ پیش کیا, شہادتیں جو ہیں وہ پیش کیں. تو استحکام تو انشاءاللہ العزیز آ جائے گا. جیسے یہ کہا گیا ہے کہ جو اب عمران خان صاحب ہیں وہ سیاست میں اب ایک کوئی فعال کردار ادا نہیں کر سکتے, وہ ایک زندہ لاش ہے. قائد صاحب کے مطابق جب تک عمران خان صاحب گراؤنڈ کے اندر موجود ہیں سیاسی عدم استحکام جو ہے یہ جانے والا نہیں ہے, سیاست میں استحکام نہیں آ سکتا. اور جب تک سیاست میں استحکام نہیں آ سکتا پاکستانی معیشت میں استحکام نہیں آ سکتا. تو اس پر میں کوئی نیا سوال قائد صاحب کے لیے نہیں بناؤں گا, لیکن میں ملک صاحب کی طرف جاؤں گا اور ان سے ایک سوال کروں گا کہ پیپلز پارٹی جو کہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے تو تمام معاملات میں فرنٹ پر لیڈ کر رہی ہے پی ڈی ایم کو نون لیگ, جن میں ان کے ٹاپر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب. ان کے بیان پبلک میں جس طرح سے جس انداز میں آتے ہیں پبلک اچھی طرح جانتے ہیں, اس چیز سے ایگری کریں گے قائد صاحب بھی اور ملک حسن صاحب بھی. تو اس کے بعد مریم اورنگزیب صاحب. تو اس طرح کے کوئی سیاستدان ہیں جو ان کے بیان عوام کو اشتعال دلاتے ہیں جس سے عوام جو ہے شر پسندی امن و امان کی صورتحال عوام خراب کرتے ہیں. تو جے آئی ٹی بنے گی, ان بیانوں کو بھی اس چیز میں جو ہے آن ریکارڈ کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے اگسا رہے ہیں جو ہے پی ٹی آئی کے کارکنان کو. اس سے پہلے کہ پیپلز اس کا جواب ثناء اللہ ہیں یا مریم اورنگزیب ہیں یا مریم ہیں, انہوں نے پچھلے 1 سال سے ہر قسم کی شر پسندی کو نا کاؤنٹر کیا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے اس ملک کو بچانے کے لیے نا اپنی سیاست تک کو بھی قربان کر دیا ہے اس ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے. تو ان کو اس کا ڈیو کریڈٹ ملے گا جب میاں نواز شریف صاحب واپس پاکستان آئیں گے. تو آپ ایک ڈیفرنٹ صورتحال جو کہ اب ڈے بائی ڈے ہماری جو سیاست ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے, جو قانونی اور آئینی معاملات ہیں وہ بھی تبدیل ہو رہے ہیں. اگر اس وقت ملک میں کوئی بہتر لیڈرشپ ہوتی ٹاپ موسٹ جیسے کسی زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو, قائد صاحب کے پوائنٹ کے مطابق جو ہے کہ جو ہر چیز ڈفرینٹ ہو رہی ہے, تو میں ایک اور پوائنٹ سامنے رکھوں گا کہ شاید اب آئین بھی نئے سرے سے پاکستان کا بنے گا. لیکن میرا جو اصل ملک صاحب سے سوال کرنے جا رہا تھا, میرا سوال یہ تھا کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ ہے,
فرنٹ پر اسے تمام معاملات میں لیڈ کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز، لیکن جو پی ٹی آئیز کے معاملات ہیں ان پر پیپلز پارٹی اتنی خاموش کیوں نظر آ رہی ہے؟ خود کو اتنے سیف پوائنٹ پر کیوں وہ لے کے جا رہے ہیں؟ وہ صرف اور صرف پاکستان مسلم لیگ نواز کو قربانی کا بکرا کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ چیز میں جاننا چاہتا ہوں ملک حسن صاحب آپ سے۔ سر، قربانی کا بکرا نہیں بنایا جا رہا، ہر شخص کا ایک ذمہ داری ہے ملک میں، اور پی ڈی ایم میں بھی سب کی ذمہ داریاں ہیں۔ ملک سنبھالنا وزیر اعظم اور جو انہوں نے جس کو جو وزارت دی وہ سنبھال رہے ہیں۔ فارن معاملات جتنے خراب ہو چکے تھے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم فارن معاملات چھوڑ کر اور عمران خان کو جواب دینا شروع کر دیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے باہر جو دنیا ہے ان کے ساتھ تعلقات جو عمران خان نے تباہ کر کے رکھ دیے تھے ان کو بہتری کی طرف لے کے آئیں، اور سب سے برابری کے تعلق ہونے چاہیے، نہ ہم کسی سے دشمنی کریں اور نہ اس حد تک کہ غلامی کریں کہ ہم ان کے نیچے لگ جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں اپنا ایک نام، اپنا ایک مقام بنائیں۔ اور پی ٹی آئی سے میرا جو سوال ہے، اصل سوال میرا یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح اب سیاسی صورتحال پیدا ہوئی ہے، عمران خان کی گرفتاری پر جس طرح کا ملک کے اندر انتشار پھیلا ہے، تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو ہیں لیڈران وہ کہہ رہے ہیں کہ اس جماعت کو کالا دم قرار دیا جائے، لیکن پیپلز پارٹی ایسے معاملات پر بیک فٹ پہ ہے اور وہ پی ٹی آئی کے حق میں بیان دے رہی ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ خود کو اتنے پاکستان مسلم لیگ نواز کو پھنسا کر خود اتنے سیف پوائنٹ پر کیوں ہیں؟ یہ جو بات ہے نا کہ پابندی کی، اس پہ میرے لیڈر نے مخالفت کی ہے اور ہم بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ کسی جماعت پر پابندی نہیں لگنی چاہیے، جو شخص گناہ گار ہو اس کو سزا یا اس پہ پابندی لگنی چاہیے۔ جہاں تک نواز شریف کے بغیر نون لیگ چل سکتی ہے، باقی لیڈروں کے بغیر دوسری پارٹیاں چل سکتی ہیں، عمران خان کے بغیر اگر تحریک انصاف ایک نظریہ ہے، ایک پارٹی ہے، اس کو چلایا جا سکتا ہے تو چلائیں۔ ہمیں کسی پارٹی سے کوئی دشمنی، کوئی مخالفت نہیں، ہمیں ان کے لیڈر کے جو یہ کچرا پھیلایا، جو گند پھیلایا، اس سے پرابلم ہے۔ اور جو نظریات نظر آتے ہیں، یہ پاکستان میں سیاست کا کوئی موقف نہیں، یہ باہر کا ایجنڈا ہے، ملک کو کمزور کرنا، اداروں کو تباہ کرنا۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت مسائل ہوئے، ذوالفقار علی بھٹو ہمارے لیڈر کو پھانسی لگایا گیا، ہم نے برداشت کیا۔ بے نظیر کو سڑک پر، روڈ پر جاتے ہوئے فائر مار دیا گیا، ہم نے اپنی لیڈر برداشت کیا، شہداء کو ہم نے برداشت، پر ہم نے ملک کا نقصان نہیں کیا۔ ملک صاحب میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن آپ کے سینئر رکن، پارٹی کے سینئر رکن، سینئر رہنما اعتزاز احسن صاحب، انہوں نے ٹویٹر پر ایک بیان چھوڑا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ خاموشی سے ہم نے بھٹو کو جب حوالے کر دیا، گرفتار کروا دیا، تو بدلے میں ہمیں کیا ملا؟ بھٹو کی لاش ملی۔ جب خاموشی سے ہم نے بے نظیر کا ساتھ نہ دیا تو اسے شرعام ہم نے گولی مروا دی۔ تو اس چیز پر جب آپ کے لیڈر، آپ کے پارٹی کے رہنما یہ بات کر رہے ہیں تو آپ ان کی بات پہ کیوں ایگری نہیں کر رہے؟ اگر آپ ان کی بات پہ ایگری نہیں کرتے تو آپ کی پارٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ انہیں شو کا نوٹس کیوں نہیں جاری کر رہے؟ ہر شخص کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، لیکن کیا ہمیں پارٹی کا ڈنڈا نظریہ بھی اٹھانا ہوتا ہے۔ نہیں آتا؟ کیا ہمیں لڑنا نہیں آتا؟ ہمیں روڈوں پہ نکلنا نہیں آتا؟ اور تاریخ گواہ ہے، آج تک اتنی دنیا، اتنا جمع غفیر کسی پارٹی کے ساتھ نہیں تھا جتنا پیپلز پارٹی کے ساتھ ابھی تک ہے۔ بہت دنیا ہے، کیا ہم ملک کو تباہی کے راستے پہ لے جائیں، انتشار پر لے جائیں؟ ہم کبھی نہیں چاہتے تھے، نہ ہمارے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو چاہتے تو وہ باہر بھی جا سکتے تھے۔ دنیا انٹرنیشنل لیڈروں کی طرف سے ان کو دعوت تھی کہ ہمیں دے دیا جائے، انہوں نے کہا ہم جئیں گے یا مریں گے اپنے ملک میں، یہ ان کے فیصلے تھے۔ بے نظیر بھٹو لڑ کر آئیں، ان کو کہا گیا ادارے کی طرف سے کہ آپ کی جان کو خطرہ، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں مروں گی تو اپنے ملک میں، جیوں گی تو اپنے ملک میں۔ اس عوام کے لیے ہم نے قربانیاں دی، اور اس کا کیا مطلب تھا کہ جس قربانی، جس ملک کے لیے وہ آئی تھی، جس کو بچانے آئی تھی، ہم ڈنڈا اٹھا کے اس ملک کو تباہ کر دیتے۔ آپ میرے پوائنٹ پہ نہیں آ رہے۔ میں جو آپ کی پارٹی کے رہنما ہیں، آپ کیا مکر سکتے ہیں اعتزاز احسن سے کہ آپ کی پارٹی میں نہیں ہے، آپ کی پارٹی کے رہنما نہیں ہیں؟ سر، ہم نے قانون پاس کیے،
जंग होती है कानून के ज़रिए, सियासत भी कानून वो का नाम सीनियर है। कानून दान भी हैं। और हमने जंग लड़ी है, हमने पार्लियामेंट में 18वीं तरमीम पास की है, हमने और भी काफ़ी कानून पास किए, इसीलिए कि कल को कोई इदारा किसी इदारे में मुदाखलत ना मलिक कर साहब, मैं आपकी हर और बात से नेक्स्ट एग्री भी करता हूँ। मैं हर बात से, जो मेरा सवाल है, मेरे सवाल पर आप आएँ। मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि आपकी पार्टी के सीनियर कानूनदान भी हैं, सीनियर रहनुमा भी है एतजाज़ अहसन साहब, वो ये बात कह रहे हैं कि हमने भुट्टो को खामोशी से हवाले किया तो हमें बदले में भुट्टो की लाश अता की गई, हमने बेनज़ीर का साथ ना दिया तो शरेआम उसे गोली मरवा दी। ये आपकी पार्टी के, आप अगर वो आपकी पार्टी के रहनुमा नहीं है तो आप ऑन द रिकॉर्ड आप बोल दें वो पार्टी के रहनुमा नहीं। सर, मैं उनके बयान पे डिबेट, मैं ना बयान उनका वो इस तरह सुना है और ना मैंने अभी तक कोई उस पर मुकम्मल बयान का नहीं पड़ा। जब तक मुकम्मल बयान मैं कोशिश करूंगा उनका वो रिकॉर्ड आपके जो है इस ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसमें बकायदा जो उनके कमेंट का स्क्रीनशॉट है, मैं कोशिश करूंगा वो लगाया जाए ताकि कमेंट्स पे बात नहीं होती, मुकम्मल बयान पब्लिक को भी इस चीज़ का पता चले। तो टाइम की मुनासबत से आज के प्रोग्राम को हम वाइंड अप करते हैं। तो हमारी ये गुफ्तगू जो कि सियासी अदम इस्तेकाम पर थी, असल मकसद, असल हमारा इकट्ठा होना, डिबेट करना, असल हमारा ये मकसद ये है कि तमाम सियासतदानों को पाकिस्तान की बेहतरी और तरक्की के लिए अपनी अना को ख़त्म करके टेबल पर आना चाहिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तानी माशरत को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात करने चाहिए, ना कि किसी किस्म की कोई अना की सियासत किसी भी पार्टी की तरफ से होनी चाहिए। तो आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगी तो कोई भी अमल किए बगैर इस वीडियो से जाना नहीं, बेशक डिसलाइक कर दें, ठीक है। तो जो भी नए दोस्त जिन्होंने हमारी वीडियो को देखा, टाइम दिया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आखिर में दोबारा प्रोफेसर काजी इकराम बशीर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने मुझे आज अपने चैनल में एज ए होस्ट का मौका दिया। तो आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद।